بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید ہاں توحید سناندے رواں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثال له ولا امتثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، هو الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، هو الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما،
خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، آج میں ایک ایسے خطرناک گناہ کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایسا خطرناک گناہ کہ جو ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا بندہ اس میں ملوث ہے، اور پھر اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے بلکہ اس کو فیشن کے طور پر اور مذاق کے طور پر سمجھتے ہیں، اور وہ گناہ ہے گالی والا گناہ۔ اور یہ اس قدر قبیح گناہ ہے کہ کسی کی عزت پر حرف لانا اور کسی کی اپنے بول سے دل آزاری کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا تھا، الا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ نبی پاک نے فرمایا جس طرح آج کا مہینہ مقدس ہے، جس طرح آج کا شہر مقدس ہے، جس طرح آج کا دن یوم عرفہ مقدس و مطہر ہے، اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون بھی مقدس ہے، مال بھی مقدس ہے، اور اس کی عزت بھی مقدس ہے، عزت بھی محترم ہے، دوسرے مسلمان کی عزت۔ اور عزت کو اچھالنا، اللہ اکبر، یہ جو گالی ہے، گالی یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ اگر توبہ کیے بغیر گالیاں دینے والا مر گیا تو اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی، جیسے کہ زناکار اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو اس کی آخرت تباہ ہے۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ہر جو بندہ مسلمان ہوتا تھا تو سب سے پہلے اس سے جو وعدہ لیتے تھے وہ یہ وعدہ لیتے تھے، لا تسبن احدا، کہ آج کے بعد تم کسی کو گالی نہیں دو گے۔ آج کے بعد حضور پہلا وعدہ یہ لیتے کہ آج کے بعد تم کسی کو گالی نہیں دو گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام لے لے کے ہر چیز کا نام لے لے کے، فلانی چیز کو گالی نہیں دینی، فلاں کو گالی نہیں دینی، فلاں کو گالی، ایک ایک چیز کا نام لے کے اللہ کے رسول وعدہ لیا کرتے تھے کہ گالی نہیں دینی۔ لیکن آج انہی کا کلمہ پڑھنے والے گالیاں ان کا تکیہ کلام بن چکا ہے، اور ہر بات پر ماں کی گالی اور بہن کی گالی یہ تو معمول بن چکا ہے۔ اللہ اکبر، اور ہر چیز کو گالی دیتے ہیں، شام کو گالی، صبح کو گالی ہے، دن کو گالی ہے، زمانے کو گالی ہے، کبھی بخار کو گالی ہے، کبھی گاڑی کو گالی ہے، کبھی ملازم کو گالی ہے۔ تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو کبھی گالی نہ دیا کرو، کیونکہ اللہ کہتے ہیں انا الدہر، میں زمانہ ہوں، اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو تو میں پلٹ رہا ہوں۔ زمانہ خدا ہے، ہم کہتے ہیں زمانہ ہی بڑا برا آ گیا، زمانہ ہی بڑا فلان فلان آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو کبھی برا بلا نہ کہا کرو، کیونکہ اللہ زمانہ ہے، اللہ ہے جو دن اور رات کو بدلتا ہے، اس لیے زمانے کو بھی گالی نہیں دینی۔ اللہ اکبر، ایک دن ایک رسول پاک گزر رہے تھے، ہوا تیز چل رہی ہے، ہوا سے تیز چل رہی ہے، تیز آندھی کی وجہ سے ایک عورت کے پاؤں لڑکھڑائے تو عورت نے ہوا کو گالی دی۔ رسول پاک نے فرمایا لا تسبوا الریح فإنها معمورة من اللہ،
ہوا کو گالی نہ دو، یہ ہوا اس کا اپنا کچھ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے مامور کی گئی ہے۔ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ فلاں جگہ پر تیز چلنا ہے، فلاں جگہ پر آہستہ چلنا ہے۔ جب ہوا اللہ کی پابند ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے، تو پھر اس کو گالی دینا نہیں بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بندے کے پاس گئے تیمارداری کرنے کے لیے۔ اس بندے کو کافی دنوں سے بخار تھا، کافی دنوں سے بخار کی وجہ سے وہ بڑا پریشان تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ یہ بخار کو گالی دے کے کہتا ہے یہ اتنے دنوں سے اتر ہی نہیں رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک نے فرمایا لا تسب الحما، کبھی بھی بخار کو گالی نہ دو، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ جو بخار ہے نا وہ تو انسان کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے بھٹی سونے کو میل کچیل سے پاک کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بخار کو گالی نہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسب الدیق، مرغ کو کبھی گالی نہ دو، فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، کیونکہ مرغ نماز کے ٹائم اذان کہہ کے نماز کے لیے جگاتا ہے، اس لیے مرغ کو بھی کبھی گالی نہ دو۔ اللہ اکبر۔ گاڑی خراب ہو جائے، آج ہمارے ہاں عادت یہ ہے سواری کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے، کار کو گالیاں دیں گے، ڈرائیور کو گالیاں دیں گے، گاڑی ٹیوٹے کو گالیاں دیں گے، گاڑی کو سواری کو گالیاں دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو گالی دینے سے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول سفر کر رہے ہیں، ساتھ ایک صحابی بھی سفر کر رہے ہیں، سارے صحابہ جا رہے ہیں۔ ایک اونٹنی پر سوار ایک صحابی، اس کی اونٹنی بڑی تنگ کر رہی ہے، چلتی نہیں ہے، وہ اونٹنی کو گالی دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوے اللہ کے بندے اس اونٹنی کو چھوڑ دے، کیونکہ تو نے اس کو لعنتی کہا ہے، اور جو لعنتی چیز ہو جائے وہ بندے کے کام کی نہیں رہتی، اس پر تو لعنت پڑ گئی ہے، اس لیے اب یہ تیرے کام کی نہیں رہی، اس کو چھوڑ دے، اس کو فارغ کر دے۔ سواری کو گالی دینے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، ملازم کو گالی دینے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے رسول پاک کی 10 سال خدمت کی ہے، 10 سال خدمت کی ہے، میں رسول اللہ کا خادم بنا رہا ہوں، 10 سال میں ایک دفعہ بھی اللہ کے رسول نے مجھے اف تک نہیں کہا ہے۔ آج تو ملازم کو گالیاں دے دے کے برا حال کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو کام سیکھنے والا شاگرد ہے اس کو گالیاں دی جا رہی، ملازم کو گالیاں، اتنی بلنگی اور اتنی عجیب عجیب گالیاں ملازموں کو دی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں نا مجھ سے بڑا حضور کی حدیثوں کا عالم کوئی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کی حدیثوں کا اس پورے روئے زمین پر نا مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ بخاری کھولیں، مسلم کھولیں، کوئی حدیث کی کتاب کھولیں، آپ کو پتہ کیا ملے گا؟ عن ابی ہریرہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں بلی کو ہے، بلی، وہ بلیوں سے بڑا پیار کرتے تھے، بلیوں کو کھانا وغیرہ ڈالتے تھے۔ اللہ کے رسول کو ان کی یہ ادا پسند آئی، آپ سرکار نے ان کو لقب دیا ابو ہریرہ، ورنہ ان کا نام تو تھا عبد الرحمن ابن صخر، نام ان کا عبد الرحمن تھا۔ تو یہ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ سے بڑا حدیثوں کا محدث کوئی نہیں ہے، لیکن ایک بندہ مجھ سے زیادہ بڑا عالم ہے اس دنیا میں نبی پاک کی حدیثوں کا، اور اس کا نام ہے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔
وہ اس لیے بڑا عالم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں فوراً تحریر کرتا ہے، لکھتا ہے، نوٹ کرتا ہے۔ میں تو زبانی یاد کرتا ہوں، وہ تو لکھتا ہے، اس لیے اس کو بہت زیادہ حدیثیں آتی ہیں، وہ مجھ سے بڑے عالم ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیثوں کے لکھنے کا واقعہ بھی آپ کو سنا دوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہی تحریر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے کہا، اے عبداللہ، کبھی اللہ کے رسول مذاق کے موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی آپ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کسی موڈ میں ہوتے ہیں، ہر بات نہ لکھ لیا کر، ہاں جو مسئلے کی بات ہو وہ لکھ لیا کر، ہر بات تحریر نہ کیا کر۔ عبداللہ نے لکھنا چھوڑ دیا۔ 3-4 دن گزرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ سے پوچھا، عبداللہ تم تو میری حدیثیں لکھا کرتے تھے، میری باتیں لکھا کرتے تھے، اب کیوں نہیں لکھتے ہو؟ کہتا ہے، یا رسول اللہ، مجھے ساتھیوں نے منع کیا ہے، اور ساتھیوں نے کہا ہے ہر بات نہ لکھا کر، مسئلے کی بات ہو تو لکھ لیا کر۔ اللہ کے رسول کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی مذاق کے موڈ میں ہوتے ہیں، تو ہر بات ہی لکھ لیتا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اس لیے میں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور کی بات سمجھنا، حضور نے فرمایا، اکتب واللہ ما یخرج منہ الا الحق۔ اے عبداللہ، ہر بات لکھا کر، میں غصے کی حالت میں ہوں یا مذاق کی حالت میں ہوں، اللہ کی قسم میرے اس منہ سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے، سچ کے سوا میرے منہ سے کچھ نہیں نکلتا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، یہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی بات سنانے لگا ہوں۔ یہ اپنی پھپھی حضرت جناب اپنی پھپھی کے پاس گئے مہمان کے طور پر۔ پھپھی نے اپنی لونڈی کو کہا کہ جاؤ فلاں چیز بنا کے لاؤ، میرا بھتیجا آیا ہے۔ اب جناب والا لونڈی گئی، 1 گھنٹہ گزر گیا، 1.5 گھنٹہ گزر گیا، لونڈی واپس نہیں آئی۔ پھپھی نے کہا، او بد کردار عورت، جلدی واپس آ۔ حضرت عبداللہ چونک گئے۔ حضرت عبداللہ اپنی پھپھو سے کہتے ہیں، پھپھو جان، آپ نے یہ جو اس لونڈی کو بد کردار کہا ہے، کیا آپ نے اس کی بد کرداری کو دیکھا ہوا ہے؟ نہیں بیٹا، یہ تو اصل میں نے غصے میں کہا ہے، میں نے اس کو غصے میں کہا، اتنی دیر لگا دی ہے۔ اللہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں، پھوپھی جی، میں نے رسول پاک سے سنا ہے کہ جو کسی پر الزام لگائے اور جو کسی کو گالی دے اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، اللہ اکبر، اس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، تو کل قیامت والے دن اللہ تعالی کی عدالت میں اس کو نیکیاں دینی پڑیں گی، اس کی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے محترم بھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازم کو بھی گالیاں دینے سے منع فرمایا۔ آج ہمارے ہاں ایک بڑا ٹرینڈ بن چکا ہے، ہمارے ہاں گھر میں روب ڈالنے کے لیے بیوی کو گالیاں دیتا ہے، کبھی بیٹے کو گالیاں، کبھی بیٹی کو گالیاں دیتا، گھر میں داخل ہوتے ہی گالیاں شروع ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ نانا میرے بھائی، روب ڈالنے کے لیے گالیاں نہیں، گالیاں دینی نہیں، گالی سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ آپ نے ایمان والوں سے وعدہ لیا، اور مالک کائنات قرآن میں فرماتے ہیں، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔
बिअसल इस्मुल फुसूक, बहुत बुरा है फिस्क का नाम, बादल इस्लामी, इस्लाम के बाद गालियां देना ये बहुत बुरा फिस्क का काम है। नबी पाक ने फरमाया सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन, किसी मुसलमान को गाली देना ये फिस्क है, कबीरा गुनाह है। बेअसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, ईमान लाने के बाद गालियां देना बहुत बुरा काम है। व मल्लम यतुब, जो गालियों से तौबा नहीं करता, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ये लोग क्या है? जालिम है, जालिम। अल्लाह अकबर। इसलिए अल्लाह के रसूल ने नरमी इख्तियार करने का हुक्म दिया घर में भी। रसूल पाक ने फरमाया खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली, तुम में से सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। व अना खैरुकुम, और मैं तुम में से सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ ले अहली, अपने घर वालों के लिए। घर वालों के लिए नरमी इख्तियार करना, गालियाँ नहीं देनी, बुरा नहीं बोलना, मंदा नहीं बोलना, अच्छे बोल बोलना। अल्लाह अकबर। अभी मुझे कुछ दिन पहले एक फ़ोन आया, एक बच्ची ने फ़ोन किया, कहती है हमारे अब्बू आपके पीछे जुम्मा पढ़ते हैं, कभी हमारे अब्बू को समझाएं, घर में आते हैं तो अम्मी को बड़ी गालियां देते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, जुम्मे भी पढ़ना, नमाजें भी पढ़ना और ज़ुबान गंदी करना, गालियां देना बहुत बुरी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी को गाली देने से मना फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस दुनिया से चले गए, फौत हो गए, उनको भी गाली देने से मना फरमाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तसुब्बुल अमवात, मुर्दों को कभी गाली ना दो, इन्नहुम अफ़ज़ऊ बिमा अमिलू, जो जो उन्होंने किया उसका बदला वो, समझ आ रही, वो पा लेंगे। आपकी गालियां देने से आपके ना मयामाल तो सियाह होंगे। अभी लोग कहते हैं भुट्टो को गालियां देते, अभी लोग ज़ियाउल हक को गालियां देते, कभी बेनज़ीर को गालियां देते, कभी फलान को गालियां, और कभी यजीद को गालियां देते। हुक्मरान जो गुजरे हुए मुसलमान हुक्मरान, उनको गालियां देते। यजीद को तो गालियां देना सवाब समझते, कारे सवाब समझते कि यजीद को गालियां देनी है। नहीं मेरे भाई, यजीद को भी गाली नहीं देनी, भुट्टो को भी गाली नहीं देनी, ज़ियाउल हक को भी गाली नहीं देनी। जो भी इस दुनिया से चला जाए उसको गाली, बोले बोले भाई, गाली नहीं देनी। लो भाई अल्लाह का कुरान सुने, पहला सिपारा आखिरी आयत, अल्लाह फरमाते हैं तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। ये ऐसे लोग हैं कद खलत, गुजर चुके, लहा मा कसबत, उनको वो मिलेगा जो उन्होंने किया, वलकुम मा कसबतुम, तुम्हें वो मिलेगा जो तुम करोगे, वला तुसअलूना वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या करते रहे। मुझे यजीद के मुतल्लक सवाल किसी ने होना है, पूछा जाना है, कब्र में सवाल होना है कि तू यजीद नू गालां कढ़ियां कि नहीं कढ़ियां। भाई हशर में सवाल होना है तूने भुट्टो को गालियां दी कि नहीं दी। और मेरे भाई जो पहले गुजर चुके उनको गाली देना जायज़ नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तसुब्बुल अमवात, जो मर जाए उसको गाली, उसको गाली नहीं देनी। फ़इन्नहुम अफ़ज़ऊ बिमा अमिलू, जो जो उन्होंने किया वो उसका खुद खमियाजा भुगतेंगे, खुद ही पालेंगे। अल्लाह अकबर। मुर्दों को गाली भी नहीं देनी। एक एक चीज़ का अल्लाह के नबी ने नाम गिनवाया, गालियों से मना किया। आज हमारे मुआशरे में, मुस्लिम मुआशरे में हर बंदा गालियाँ और लान तान पे लगा हुआ है, और हर बात की इब्तिदाई अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ़ फरमाए, माँ की या बहन की गाली दे के शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों का तकिया कलाम गाली बन चुका है। अल्लाह के रसूल
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر شتم الرجل والدیہ، اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا، اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہ، اکبر الکبائر، یار سمجھو الفاظ، سمجھو رسول پاک کے، اکبر الکبائر، کبیرہ میں سے بھی بڑا گناہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا۔ یا رسول اللہ کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو کسی کی ماں کو یا بہن کو گالی دیتا ہے در حقیقت وہ سبب بنتا ہے اپنی ماں کو گالی دلانے کا، اس لیے وہ اپنی ماں کو گالی دلوا رہا ہے، یہ خود اپنی بہن کو گالی دلوا رہا ہے۔ اللہ اکبر میرے محترم بھائیوں، اس لیے والدین کو گالیاں نہ دو، نہ کسی کے ماں کو گالی دو نہ وہ تمہاری ماں کو گالی دے، نہ تم کسی کی بہن کو گالی دو نہ وہ تمہاری بہن کو گالی دے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا لا تسبوا الشیطان، لا تسبوا الشیطان، ترجمہ کرو گے؟ لا، نہ، تسبو، نہ گالی دو، الشیطان، شیطان کو بھی گالی نہ دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو اللہ کے سوا اوروں کو مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں، اللہ کہتے ہیں لا تسبوا، ان کو گالی نہ دو، فَيَسُبُّوا اللَّهَ، اگر تم ان کو گالیاں دو گے تو وہ اللہ کو گالی دیں گے، عدوًا بغیر علم، دشمنی میں، اور ان کو علم بھی نہیں ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے سوا اوروں کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا، رسول اللہ نے شیطان کو گالی دینے سے منع فرمایا۔ اور دیکھو میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کے رسول ایک ایک چیز کا نام لے کر گالی دینے سے منع کر رہے ہیں۔ مرغ کو گالی نہ دینا، بخار کو گالی نہ دینا، اللہ ہوا کو گالی نہ دینا، ملازم کو گالی نہ دینا، بیوی کو گالی نہ دینا، اللہ اکبر، سواری کو گالی نہ دینا، فوج شدگان کو گالی نہ دینا، اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ اتنے اللہ کے نبی نام لے لے کے بتا رہے ہیں، اگر اس کا بڑا نقصان ہوگا نا، ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا بڑا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ نیکی کے اعمال کرتا جاتا ہے، توجہ کرنا، نیکی کے اعمال کرتا جاتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک گٹھ، اتنا سا فاصلہ رہ گیا جنت میں داخل ہونے کے لیے، منہ سے ایسا کلمہ، ایسا جملہ نکالتا ہے کہ وہ جنت میں جانے کی بجائے جہنم کے گھڑوں میں چلا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، نظر اللہ امرأن رحم اللہ رجلا قال خیرا او سمتا۔ اوہ ہوئے ہوئے، اتنی بڑی حدیث ہے، اتنا بڑا رسول اللہ کا فرمان ہے، رحم اللہ عبدن، یار کیا بات ہے، اللہ کے رسول دعا دے رہے، دعا ادھر دیکھو یار، اللہ کے رسول دعا دے رہے، اللہ کے رسول، اور اللہ کے رسول جس کو دعا دے دے، اللہ کے رسول جس کو دعا دے دے اللہ ضرور مقبول فرماتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ کہتے ہیں وَصَلِّ عَلَيْهِمْ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اے میرے نبی ان کے لیے دعائیں مانگو، إِنَّ صَلَاتَكَ، آپ کی دعائیں مانگنا، سَكَنٌ لَهُمْ،
ان کے لیے سکون کا سبب بنے گی۔ اللہ کے رسول جس کو دعا دے دیں، اور میرے بھائیو اللہ کے رسول کی دعائیں لینا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی نے دعا دی، رحم اللہ رجلاً، اس بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قال خیراً، زبان سے بولتا ہے تو اچھا بولتا ہے، نہیں بولتا اگر بولنے کی ضرورت ہے تو اچھی بات بولتا ہے، او سمتا، یا چپ رہتا ہے، یا کیا رہتا ہے؟ چپ رہتا ہے، چپ رہتا ہے، چپ۔ اللہ اکبر میرے محترم بھائیو، نبی پاک نے فرمایا، حدیث مکمل کر دوں، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بندہ برے اعمال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت ایک گٹھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے بچا کے جنتوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ منہ سے ہمیشہ خیر کی بات نکالا کرو، منہ سے ہمیشہ خیر کی بات نکالا کرو۔ اللہ اکبر، جو گالیاں دینے والا اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے دین اور اسلام اور ایمان کے بارے میں جانچنا ہو، پرکھ کرنی ہو، چیک کرنا ہو تو کرنا کیا ہے؟ اللہ اکبر، کرنا یہ ہے کہ اس کو غصے کی حالت میں دیکھنا ہے۔ کس حالت میں؟ غصے کی حالت میں دیکھنا ہے۔ غصے کی حالت میں اس لیے دیکھنا ہے کہ جب ہانڈی جوش مارتی ہے نا، آگ لگی ہو نیچے، ہانڈی جوش مارتی ہے، ہانڈی سے باہر وہی چیز آتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے، جو بندے کے اندر ہوتا ہے۔ غصے میں پھر اس کا پتہ چلتا ہے، غصے میں کیا؟ اس کا پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اندر گند ہے تو زبان میں سے بھی گند ہی بکے گا، گالیاں ہی بکے گا۔ اسی لیے نبی پاک نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ نبی پاک نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو بچھاڑ دے، جو دوسرے کو ڈھا دے، وہ پہلوان نہیں، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کر لے، اپنے آپ کو قابو کر لے۔ غصہ نکالنے پر پورا طاقت رکھتا تھا، نکال سکتا تھا، لیکن اس نے غصے کو پی لیا۔ مالک قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ پھر کہتا ہے یا رسول اللہ آمنا وصدقنا، یا رسول اللہ میں نے مان لیا، میں تصدیق کرتا ہوں، یا رسول اللہ عمل کروں گا، کوئی اور نصیحت فرمائیے۔ پھر فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ پھر تیسری مرتبہ کہا، چوتھی مرتبہ کہا لا تغضب، تیرے لیے کوئی نصیحت ہے، غصہ نہ کیا کر۔ کیا نہ کیا کر؟ غصہ آتا ہے، گالی آتی ہے، پھر گولی آتی ہے، پھر تھانہ آتا ہے، پھر کچہری آتی ہے، پھر عدالتیں آتی ہیں۔ ایسا ہی نہیں ہے؟ آج دیکھ لو ماڈل ٹاؤن کچہری میں جا کے دیکھ لو، کیسوں کے کیس ہیں، عدالتوں میں کیس ہیں، گولیاں ہیں، قتل ہیں۔ ہوا کیا؟ ابتدا کہاں سے شروع ہوئی؟ گالی سے۔ کہاں سے شروع ہوئی؟ گالی سے ابتدا شروع ہوئی نا، گالی سے ابتدا، گالی سے ہوئی، اور پھر آگے چلتے چلتے میں تو جیل گیا ہوں، مجھے پتہ ہے باہر تو ایک گالی کھائی تھی، ایک گالی کھا کے برداشت نہیں کیا نا،
اور اس کو گولی مار دی جس نے گالی دی تھی، اب جیل میں روز پولیس والوں سے گالیاں کھاتا ہے، روز، اور سن کے چپ کر کے جیل میں نا چپ کر کے ٹن ہو کے بیٹھا ہوا ہے، اور روز گالیاں کھانا ہے، روز، باہر ایک نہیں سی برداشت کی تھی، جیل روز گالیاں۔ اللہ اکبر۔ جب گالی آتی ہے پھر گولی آتی ہے، پھر تھانہ آتا ہے، پھر کچہری آتی ہے، اور تھانوں میں کیا ہے؟ گالیاں ہی گالیاں ہیں۔ ایس ایچ او صاحب گالیاں، اے ایس آئی صاحب گالیاں، تھلے پولیس والا ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ। ਹੈ وہ گالیاں اتنی دیتے ہیں، الیاذ باللہ الامان والحفیظ۔ آج تو ہر بندے کا تکیہ کلام گالی بن چکا ہے۔ آپ گلی میں سے یہاں سے گزرے، اگر آپ کو 10 بچے ملیں گے ایک دوسرے کو گالیاں ماں اور بہن کی دے رہے۔ یہ تربیت کہاں سے ان کو گالیوں کی ہوئی ہے؟ کیا سکول نے ان کو سکھایا ہے؟ ان کی ماں نے ان کو سکھایا ہے؟ یہ گھر میں سیکھ کے آئے ہیں۔ گھر کا ماحول گالیوں والا ہے، باپ گالیاں دیتا ہے، بھائی گالیاں دیتا ہے، ماں گالیاں دیتی ہے، اس لیے یہ بچے گلیوں میں گالیاں دیتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اکبر الکبائر۔ میں تو حیران ہوتا ہوں اس بات پر، ہماری گالی بھی بڑی ہائی سٹینڈرڈ کی ہے نا، ماں کی گالی دینا، بہن کی گالی دینا بہت۔ عرب میں تو گالیاں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی نا، ہلکی ہلکی۔ نبی پاک دیاں دو کو گالاں سناوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گالی پتہ کیسے دیتے تھے؟ ساکلت کا اموں کا، بخاری شریف حدیث ہے یار، میں اپنے کولوں نہیں سناتا پیا۔ ساکولت کا اموں کا، اے تیری ماں تجھے گم پائے، یہ ایک گالی ہے۔ اور ایک گالی کیا ہے؟ راغمہ انفو کا، ادھر ترجمہ پتہ کی، تیرا ناک خاک آلود ہو، راغمہ، یہ گال۔ اور ہم تو اتنی بڑی گالی دیتے، اتنا بڑا بہتان لگاتے ہیں ماں پر اور بہن پر اور بیٹی پر اور بھانجی پر، استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ میرے محترم بھائی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاث وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم۔ یہ حدیث اپنے دلوں پر تحریر کر کے لے جانا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ وَإِن صَلَّى، اگرچہ 5 نمازیں پڑھتا ہو، وَصَامَ، اور رمضان کے پورے روزے رکھتا ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ نبی پاک نے فرمایا اگر کسی میں یہ 3 نشانیاں ہیں، کان منافقاً خالصاً، یہ پکا منافق ہے، پکا منافق۔ اذا عاہد غدر، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ دوسرا فرمایا اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ تیسرا فرمایا اذا خاصم فجر، جب کسی سے جھگڑا ہوگا تو گالیاں دے گا۔ جھگڑا ہوگا تو کیا کرے گا؟ یہ پکا منافق ہے۔ جھگڑا کہتا جی غصے میں نے نکالی۔ وہ کل مجھے فون آیا نا، پرسوں کی بات ہے، پچھلے ہفتے کی، فون آیا، کہتا میں نے کہہ دیا اپنی بیوی کو طلاق طلاق طلاق، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا کیوں کہا ہے تو نے؟ ایک ہی دفعہ کہنا تھا۔ کہنا بس غصہ آیا سی۔ میں کہا کوئی پیار نال بھی بڑی نو طلاق دیندا بھلا ہے؟ اور کوئی پیار نال بھی گالاں کھڑ دے؟ کوئی پیار سے بھی طلاق دیتا ہے بھلا؟ کوئی پیار سے بھی گالیاں دیتا ہے؟ غصے کے وقت پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کتنا ایمان ہے اور کتنا کنٹرول ہے اور کتنا ضبط ہے اور یہ کتنا پہلوان ہے۔ یہ تو غصے کے وقت پتہ چلے گا۔ اگر نہیں پتہ چلے گا تو پھر قیامت والے دن تو پتہ چلے گا ہی چلے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میری امت کا غریب اور نادار وہ ہے کہ جو کل قیامت والے دن آئے گا اور نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا، نمازیں لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، صدقے لے کے آئے گا، خیراتیں
لے کے آئے گا، حج اور عمرے لے کے آئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے کسی کو گالیاں دی ہوں گی، وہ بندہ جس کو گالیاں دی ہوں گی وہ آ کے اللہ کی عدالت میں کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں میں سے اس کو دے دیں گے، جس کو گالیاں دی اس کو کل قیامت والے دن نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا حتیٰ کہ جن جن کو گالیاں دی ساریاں نیکیاں دے کے فارغ ہو جائے گا، اب بھی وہ باقی ہوں گے جنہوں کو اس نے نیکیاں دی گالیاں دی تھیں، وہ آئیں گے، اللہ کہیں گے اب تو اس کے پلے نیکی کوئی نہیں رہی، اب تم اپنے گناہ اس پر ڈال دو، اس پر گناہ ڈال دیے جائیں گے اور اس کو الٹا کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ گالی نہیں دینی، گالی آج کے بعد دل سے پکا ارادہ کر لو، کسی کو گالی نہیں دینی۔ بہت بڑی پچھتاوے کی بات ہے میرے بھائی، بہت بڑی پچھتاوے کی بات۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج پر گیا میں نے وہاں دیکھا، معراج کی رات میں نے جنت میں جانے والے لوگوں کو دیکھا، جہنم میں جانے والے لوگوں کو دیکھا۔ جو جنت میں جا رہے تھے ان کی اکثریت حسن اخلاق کی وجہ سے جا رہی تھی، اور جو جہنم میں جا رہے تھے ان کی اکثریت زبان کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ، زبان کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی نے کہا اَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَقُولُ، اے اللہ کے رسول جو ہم منہ سے باتیں کرتے ہیں کیا ہمیں اس پر پکڑ ہوگی؟ نبی پاک نے فرمایا، آپ نے فرمایا سکلت کا امو کا، کیا فرمایا؟ آوے یار ہونا لے میں تو انہوں دسیا، ابھی میں نے بتایا نا آپ کو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سکلت کا امو کا، تیری ماں تجھے گم پائے، حل یکب الناس فی النار الا بحصائد السنتہم، اکثریت لوگوں کی جہنم میں زبان کی وجہ سے جائے گی، زبان کی وجہ سے۔ خدا را اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لو، اپنی زبان کو اچھی طرح سنبھال لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1000 بار سوچا کرو، تولا کرو، پھر بولا کرو۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے خواتین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا عورتوں میں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے بہت زیادہ عورتیں جہنم میں جا رہی ہیں۔ یا رسول اللہ کیوں عورتیں جہنم میں جا رہی ہیں؟ آپ نے 2 وجہ بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا تکفرن العشیرہ وتکسرن اللعنہ، ایک تو تم خامد کی ناشکری کرتی ہو، اور دوسرا فرمایا تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ رسول پاک کے پاس 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا، صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک عورت کے بارے میں کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت فرض نمازیں بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، وہ عورت نماز اوابین بھی پڑھتی ہے، سارے نفل بھی پڑھتی ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے، سوار کا روزہ بھی رکھتی ہے، جمعرات کا روزہ بھی رکھتی ہے، ایام 20 کے روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، کھلے عام نفلی صدقہ بھی کرتی ہے، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوسی اس سے بڑے ہی تنگ ہیں۔ قال ہی فی النار، نبی پاک نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ اور دوسری عورت کے بارے میں کہا گیا یا رسول اللہ صرف فرض نماز پڑھتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے، صرف فرض صدقہ کرتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے، اس کے رشتہ دار اس کی زبان کے شر سے محفوظ ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے فی الجنہ، وہ کہاں جائے گی؟ وہ جنت میں جائے گی۔ میرے محترم بھائیو، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، آج کے جمعے کا سبق ہے، سبق یاد کر لو، دل و دماغ میں اتار کے لے جاؤ۔ اللہ پاک کا حکم، اللہ پاک فرماتے ما
यल्फिज़ मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इस जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज लिखा जा रहा है, हर लफ्ज महफूज हो रहा है, हर लफ्ज महफूज हो रहा है। ये जुबान से निकले हुए अल्फाज का बड़े ही असरात हैं, दुनिया पर भी और आखिरत में भी बहुत बड़े असरात हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालियां देने से मना फरमाया करते थे। आप फरमाया करते थे जो भी मुसलमान होता पहला वादा उससे ये लेते, ला तसुब्बुन्ना अहदन, अज मुसलमान हो गए, अज तो बाद तू किसे नुवी गाल, आज के बाद किसी को गाली नहीं देनी। ये रसूलुल्लाह वादा लेते थे, वादा। खुदारा समझो, अपनी जुबानों को कंट्रोल करो। गालियां ना शुक्री है जुबान की, ना शुक्री। और ज़ुबान का शुक्र क्या है? अल्लाह का ज़िक्र करना और उसके हबीब पर दुरूद पढ़ना। अल्लाह का ज़िक्र करना और उसके हबीब पर दुरूद पढ़ना, ये ज़ुबान का शुक्राना है। और ज़ुबान की नाशुक्री है कि हर बात पर गाली, छोटी छोटी बात पर गाली देते हैं। कल की बात है, एक बंदा कह रहा है दिन के बारे में ना, गाली दे के ऐसे करके ना कहता है दिन छोटा ही बड़ा हो गया है, पता ही नहीं लग रहा। दिन को गाली दे रहा है, कोई रात को गाली दे रहा है, कहता रात इतनी लंबी रात हो गई है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, गाली से बचो, अपनी ज़ुबान को गाली से पाक करो। आज की महफल और आज का मौजू और आज का सबक ये है जुम्मे का कि आज के बाद ना कोई मेरी बहन, ना कोई मेरी माँ, और ना कोई मेरी बेटी, और ना कोई मेरा बुजुर्ग, और ना कोई मेरा नौजवान इंशाअल्लाह गाली नहीं देंगे। आज अल्लाह के घर में बैठकर आहद करके उठेंगे कि इंशाअल्लाह आइंदा किसी को भी, ना सियासतदान को, ना जर्नैलों को, ना भाइयों को, ना दोस्तों को, ना दुश्मनों को, ना मरे हुओं को, ना जिंदों को, ना बीवी को, ना मुलाजम को, ना सवारी को। मैंने पूरा जुम्मा आपको सुनाया, रसूलुल्लाह के फरामीन सुनाए। अल्लाह के नबी ने एक एक चीज़ का नाम गिनवा के मना फरमाया, इसको भी गाली नहीं देनी, इसको भी नहीं देनी, इसको भी नहीं देनी, इसको भी नहीं देनी, हर बात का। और अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूरा, वल्लज़ीना, और वो लोग ला यशहदून ज़ूरा जो झूठ की गवाही नहीं देते। वइज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, वइज़ा मर्रू बिल्लग़वी, और जब लगव बातों और फजूल बातों और गालियों के करीब से गुजरते हैं, मर्रू किरामा, अपना दामन बचा के इज्जत के साथ निकल जाते हैं। गालियों वाली महफल में, गालियों वाली बात में वो शरीक ही नहीं होते हैं। जहाँ गालियाँ होती हैं वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं, उनका उस महफल से, उस मजलिस से कोई ताल्लुक नहीं होता। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह आपको और मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपकी और मेरी ज़ुबानों को पाक कर दे। अल्लाह हमारी ज़ुबानों को झूठ से पाक कर दे। मालिका हमारी ज़ुबानों को गालियों से पाक कर दे। मालिका हमें ऐसी ज़ुबान अता फरमा जो तेरा ज़िक्र करने वाली हो। या अल्लाह ऐसा दिल अता फरमा जो तेरा शुक्र करने वाला हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।